बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सारे मुल्क में अक्टूबर के महीने में इकट्ठी इंतखाबात हों तो सिक्योरिटी फराम कर सकते हैं। वजारत दिफा की पटिशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम समाअत हुई है। पीडीएम हुकूमत, आपको इल्म है, इलेक्शन से मुसलसल भाग रही है। एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और आइन और अवाम के सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन एक मरतबा फिर आज बाजी पलट गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच है उसने गेम इमरान खान के हाथ में दे दी है, वरना शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा अब यकीनी है। 3 जर्नैलों ने जो खुफिया मुलाकात की थी वो मुलाकात भी उल्टी पड़ी है और अब भरी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस ने खरी खरी सुनाई है। और जो वजारत दिफा की दरखास्त है उसको तो नाकाबिले समाअत करार दे दी है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जो रिमार्क्स हैं उन पर न जाए, लेकिन हकीकत यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिस तरीके से आज खड़ा किया है वो तमाम जो इस वक्त स्टेक होल्डर जो एक पेज पर है आइन को सबोताज करने के लिए, उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। और पीडीएम हुकूमत में इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं। बिलावल डेरा इस्माइल खान हंगामी तौर पर फजल रहमान के पास पहुंच रहे हैं। ये क्या मामला है, तफसील के साथ हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो की समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आपको इल्म है इस वक्त वफाकी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, निगरान हुकूमत, निगरान तो वैसे ही चाहेगी कि उनकी मुद्दत और बढ़ जाए, उनका तो नाजायज कब्जा है वो बढ़ता जाए, कोई मसला नहीं है। और उसके साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसे है जैसे नून लीग का ही एक जैली विंग है। जैसे ऊपर से इशारा मिलता है वैसे ये सारे लवाजमात किए जाते हैं और हर अंधे, गूंगे, बहरे, जो भी आप कह ले, बेसलाहियत बंदे को भी समझ आ रही है कि ये सारे इस वक्त एक पेज पर है। मकसद एक ही है, इलेक्शन से भागना है। पैसों का भी बहाना है, सिक्योरिटी का भी बगैर बहाना है, उसके दलाइल के अंदर कोई वजन नहीं है। बल्कि असल मामला यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत रहे हैं। इन्होंने रजीम चेंज किया, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, महंगाई के पहाड़ तोड़े गए, अपने करप्शन केसेस माफ करवाने की खातर एक एनआरओ किया गया जो इस कौम को बड़ा भारी पड़ा है। और एक एक दिन इस हुकूमत का अवाम पर एक अजाब से कम नहीं है। आज की जो समाअत है जरा आप सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वजारत दिफा की दरखास्त को एक तो नाकाबिले समाअत करार दे दिया है। यानी उन्होंने कहा यह बादी नजर में नाकाबिले समाअत है, इन दलाइल के अंदर दरखास्त में कोई वजन ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कल सियासी जमातों को नोटिस कर दिया गया तमाम हुज्जत के लिए, ताकि वो तमाम जमातें आए और कोई अगर बात है तो वो करें। उन्होंने वादे किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला दे चुकी है अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, आगे की बात करें। अब इसके अंदर जो है वो बताया गया कि कई सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दे। जो आज जजेस है उन्होंने जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये जो बेंच है उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल देंगे तो इलेक्शन कमीशन करवा लेंगे। अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी, यानी इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन नहीं करवाना चाहता और कौम की तनख्वाहें खाए जा रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और उसके 4 मेंबरान और बाकी मेंबरान वो खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं और उस कौम का जो पैसा है वो हड़प कर रहे हैं। जो असल काम है इलेक्शन करवाना वो नहीं करवा रहा है। अनारकी से आपका भाई क्या है? भाई वो तो सिक्योरिटी एजेंसीज और उनका जिम्मे है, आपका काम तो इलेक्शन करवाना है, बर वक्त तैयारी करना है। वो कहता है मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पूरा मुकदमा दोबारा खोलना चाहता है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन कराने की इस्तदा कर सकती है? यानी एक ही मर्तबा इलेक्शन करवा दे, यानी जो जिसका काम है वो काम नहीं कर रहा और अगला खाता खोल रहा है। उन्होंने कहा यह वजारत दिफा नहीं कह सकती कि इकट्ठे इलेक्शन करवाए। वजारत दिफा की दरखास्त नाकाबिले समाअत है। टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है, सियासी जमातें एक मौका पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। यानी एक ही गुंजाइश है कि सियासी जमातें से मुराद, बाकी तो सारे वैसे ही इकट्ठे हैं, उनका मौकफ ही एक है। तो इमरान खान को मना लेंगे, कोई मुज़ाकरात करेंगे, कोई ऐसे नुक्ते पर आएंगे तो बात आपकी बनेगी, वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो गेम पलट कर इमरान खान के हाथ में आ गई और अब बिलावल सीधा डेरा इस्माइल खान पहुंचे हैं फजल रहमान के पास के किसी भी तरीके के साथ जो है
ان کو کنونس کیا جائے اور کوئی نہ کوئی بے شک ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی عمران خان کو لگایا جائے۔ یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو بینچ ہے 11 بجے سماعت کرنی تھی، پھر 2 بجے سماعت ہوئی اور اب زبردست طریقے سے جو درخواست کو نمبر الاٹ کیا گیا، تو اس کے بعد ایک تو یہ پتا چلا کہ حکومتی جو صحافی ہے ان کے ذریعے غلط جو بیانی ہے وہ پھیلائی گئی۔ یہ اٹارنی جنرل کے منت ترلے کے بعد ٹائم دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، اور 3 رکنی بینچ نے جو 3 جرنیل تھے ان کو سنا، ان کی باتیں سنی۔ تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ مولا ہمیں صحیح فیصلوں کی ہمت دے اور نیک لوگوں میں شامل کرے، جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں، یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹو کا کام پارلیمان کیسے کرے گی؟ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وزارت خزانہ کی رپورٹ پڑھے۔ عدالت کو کہا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ دینے کے بعد منظوری لی جائے گی، اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمنٹ کو بھجوا دیا گیا۔ کیا الیکشن کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ قائمہ کمیٹی نے حکومت کو ہدایات جاری کی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ قائمہ کمیٹی میں بھی حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کے بعد اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے، مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے۔ یعنی اصل میں یہ ہر ایک ڈھونگ رچاتے ہیں، حالانکہ پیسہ جب آپ نے لینا ہو پارلیمنٹ سے اور حکومت اگر کوئی سپلیمنٹری بل منظور نہ کروا سکے تو اس حکومت کو رہنے کا حق نہیں ہوتا، وہ عدم اعتماد ہوتا ہے اس حکومت پر۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں قومی اسمبلی کی قرارداد کے تحت معاملہ پہلے منظوری کے لیے بھیجا، پھر جسٹس منیب نے کہا کہ آئین حکومت کو اختیار دیتا ہے تو اسمبلی قرارداد کیسے پاس کر سکتی ہے؟ منصور عثمان کہتا ہے کہ گرانٹ کے بعد بھی منظوری لینا ہوتی ہے۔ جسٹس منیب نے کہا کیا حکومت کے بجٹ منظوری کے وقت اکثریت نہیں ہونی تھی؟ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ مشکوک لگ رہی ہے۔ جسٹس منیب کہتے ہیں کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری اس طرح آپ نے لی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2013 میں کٹوتی کی تحریکیں منظور ہو چکی ہیں، موجودہ کیس میں گرانٹ اجراء سے پہلے ایسا ہو رہا ہے، تو حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا آج پھر بار بار عدلیہ کی طرف سے۔ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے کہا بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا نقطہ نظر سمجھ چکے ہوں گے، انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی، انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر عام نہیں ہے، حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔ یعنی پھر آپ کو ویسے ہی حکومت چھوڑ کے گھر چلے جانے چاہیے اگر خود اسمبلی آپ کو مالی بل اپروول نہیں دے رہی۔ وہ کہتے ہیں توقع ہے حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، حکومت فیصلہ کرے یا اسمبلی کو واپس بھجوائے مگر جواب دے۔ اس معاملے کے نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں، فی الحال ہم غیر معمولی نتائج پر نہیں جانا چاہتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت کو عدالتی احکامات پہنچا دیے ہیں۔ پھر جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا بڑی دلچسپ بات ہے، ان کا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اکتوبر تک انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے ایک ساتھ الیکشن کمیشن کا بھی کہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی اس بات پر کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی آبزرویشن کی بنیاد سیکیورٹی کی عدم فراہمی ہے۔ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، 1987، 1991، 2002، 2008، 2013 اور 2018 میں الیکشن ہوئے۔ سیکیورٹی کے مسائل ان انتخابات میں بھی تھے۔ گزشتہ روز وزارت دفاع نے جو درخواست جمع کروائی ہے جس میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروائے جائیں، اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پہلے تمام سیکیورٹی فورسز نے ایک ساتھ فرائض انجام دیے تھے، اب 2 صوبوں میں الیکشن الگ الگ ہوں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ وزارت دفاع نے بھی اندازہ ہی لگایا ہے، حکومت اندازوں پر نہیں چل سکتی۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ آبزرویشن آپریشن میں متعین کردہ ٹارگٹ حاصل کرنے کی پوری کوشش ہے، کسی کو توقع نہیں تھی کہ اسمبلیاں پہلے تحلیل ہو جائیں گی۔ پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گزشتہ سال ایک حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی، صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے قومی اسمبلی الیکشن بھی ہونے ہی تھے، آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت مقرر ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ برطانیہ میں جنگ کے دوران بروقت انتخابات ہوئے تھے، بم دھماکوں کے دوران بھی برطانیہ میں انتخابات ہوئے تھے، عدالت کو کہاں اختیار ہے کہ الیکشن اگلے سال کرانے کا کہے؟ اٹارنی جنرل سیکیورٹی فورسز کا کام بیرونی خطرات سے نمٹنا ہے، 2001 سے ہمارے سیکیورٹی ادارے سرحدوں پر مصروف ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فنڈز اور سیکیورٹی ملنے پر انتخابات کرانے کا کہا تھا۔
اب یہ سارے جو معاملہ ہے اس کے اندر بتایا گیا کہ نہ تو کوئی فنڈز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا انہوں نے بتایا کہ بتائیے آپ ذرا، یہ بات بڑی عام کی گئی، انہوں نے کہا بتائیے کہ آخر ایسے کون سے علیحدہ حالات ہیں جو پہلے الیکشنز کے اندر حالات نہیں تھے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے تحت بنیادی، یعنی فوج کو تو آپ 245 کے تحت طلب کر سکتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور فوج آنے کی پابند ہے۔ یہ انہوں نے حکومت کو جب مشورہ دیا جسٹس منیب نے، تو کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ آرٹیکل 245 کے تحت بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں۔ جسٹس منیب نے پوچھا کہ کیا 2018 کے انتخابات میں بنیادی حقوق معطل تھے جب الیکشن کے لیے آپ نے فوج کو بلایا تھا؟ یعنی کوئی دلیل نہیں دے سکے، نہ الیکشن کمیشن، نہ وزارت دفاع، نہ اٹارنی جنرل۔ انہوں نے کہا کہ افواج نے ملک کے لیے جانوں کی قربانیاں دی، افواج پاکستان کا تو سب کچھ شکر گزار ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 27 مارچ کو عدالتی کارروائی شروع ہوئی، 4 اپریل کو فیصلہ آیا، پہلے 4-3 کا معاملہ تھا، پھر فول کورٹ کا بائیکاٹ ہوا، لیکن کسی نے سیکورٹی کا مسئلہ نہیں اٹھایا۔ تو ایک تو بات انہوں نے کی، جی یہ مسائل آپ نے پہلے نہیں اٹھائے، اب آپ فیصلے کے بعد اٹھا رہے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ دوسرا جو ہے وہ بڑا عام معاملہ جو ہے وہ فنڈز کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے بتایا چیف جسٹس نے۔ انہوں نے کہا کہ 3 عام شخصیات مجھ سے پرسنل ملاقات کرنے کے بجائے آج اوپن کورٹ میں آ جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سب کو بتایا کہ فیصلہ ہو چکا، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ امید کرتے ہیں حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو پھر اس کے نتائج سنگین ہوں گے اور اس کے لیے تیار ہو۔ تو یہ ایک باقاعدہ وہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میری درخواست پر ڈی جی ملٹری آپریشن نے بریفنگ دی، ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری دفاع بھی موجود تھے۔ ملاقات میں افسران کو بتایا دوران سماعت یہ معاملہ نہیں اٹھایا گیا، سب کو بتایا کہ فیصلہ ہو چکا، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے۔ تو اب ایک ہی راستہ سپریم کورٹ نے دیا ہے، یا تو سیاسی جماعتیں خود مذاکرات کر کے کسی نتیجے پر پہنچے، اور ممکنہ طور پر جو عید کی 5 چھٹیاں ہیں یہی ٹائم کل دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب عدالت کھلے گی تو یقیناً پھر سخت فیصلے ہوں گے، اور اس میں شہباز حکومت نے یا تو جانا ہے، اب اس کو عمران خان اور تحریک انصاف ہی بچا سکتے ہیں، اور درخواست جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے آج فیصلہ نہیں دیا گیا۔ جرنیلوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ آئین کو آپ توڑیں گے، روندیں گے، اور اس طریقے سے اگر کام کریں گے تو پھر جو ہے سنگین نتائج کے لیے تیار رہیے۔ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے، اور یقیناً 14 مئی کو تو اب الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے، لیکن مہینہ 2 مہینے یا 1.5 ہفتہ 2 ہفتے اب یہ ڈیلے ہوگا، یا کس پر توہین عدالت اور آرٹیکل 6 یا 5 کی تلوار لٹکے گی، یہ آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے اہمیت ہے۔ بہرحال قوم کو یہ مبارکباد ہے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ڈٹ کھڑے ہوئے ہیں، قاضی فائد عیسیٰ کی تمام سہولت کاری جو ہے اس کے باوجود یہ جو محب وطن ججز ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔